قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ والدین فوت ہو جاتے ہیں تو باپ کا کچھ تجارت کا کاروبار کا اڈا تھا، اب باپ کی وفات کے بعد جو بڑا بھائی ہے ان کا وہ گارڈین بن جاتا ہے، سب بہن بھائیوں کا ضرورتیں ان کی پوری کرتا ہے۔ پھر کسی وقت میں وہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ اب ہے یہ سارا میرا ہے۔ تو سوال کا حصہ یہ ہے کہ وہ دکان یا کاروبار جو تھا باپ کا تھا، جو گاہک آتے تھے وہ باپ کی وجہ سے آتے تھے، لین دین اس کا تھا۔ بات یہ ہے جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اس کی وفات کے وقت جتنا مال چھوڑ جائے تھوڑا ہو یا زیادہ، اس کے وارث اگر اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ بھی بنتے ہیں، یا اور کوئی وارث ہے، بیوی ہے یا باقی عزیز و اقارب میں سے جو حقدار بن سکتے ہیں وہ موجود ہیں، تو اس مسئلے کو بہت جلد نپٹانا چاہیے۔ باپ کی وفات کے وقت جتنا مال موجود تھا، دکان تھی یا دکان میں کپڑا یا کاروبار تھا، یا جو لوگوں سے کوئی اموال لینے تھے وہ دینے تھے تو اسی میں سے ادا کیے جائیں گے، ان کو فوراً تقسیم کرنا چاہیے تھا۔ تو اس وقت حساب لگائیں تو جتنا مال باپ چھوڑ گیا تھا، دکان ہے اس کی تقسیم کرنی ہے تو وہ بھی برابر کی تقسیم ہے۔ آگے باقی بعد میں گاہکوں کا آنا جانا وہ باپ کی جائیداد نہیں ہے، وہ تو گاہک کوئی بھی کاروبار کرے گا گاہک اس کے پاس آئیں گے، دکان بانٹ لیتے ہیں تو وہ گاہک جس سے بھی اڈے پہ آئے سودا لے گا، خواہ 2 بھائی بیٹھے ہیں 4 بیٹھے ہیں، تو وہ تقسیم اس کی للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے اور بیٹی کی تقسیم وراثت میں ایک لڑکے کو اگر 2 روپے ملتے ہیں تو لڑکی کو 1 روپیہ ملے گا۔ للذکر مثل حظ الانثیین، ایک لڑکے کو 2 عورتوں کے مثل دے گا۔ اب اگر بھائی زیادتی کرتا ہے، بیٹھ گیا ہے، قبضہ جما لیا ہے، بہن بھائیوں کی شادیاں کی، خرچے کیے، بہن بھائیوں پر اگر اس نے خرچ کیا ہے تو اس نے احسان کیا ہے، یا تو پہلے دن طے کر لیتا بھئی یہ آپ کا پیسہ ہے، میں اس کو آپ کے اوپر خرچ کر رہا ہوں، جب آپ کا پیسہ ختم ہوگا تو آپ بالکل کٹ آف ہیں۔ یہ اکثر نہیں ہوتا، یہاں بھی مجھے امید ہے ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ تو اسی طرح باپ کی وفات کے بعد سے پورا حساب کریں اور تقسیم کریں۔ جی ہاں وہ اسی طرح خرابیاں ہوتی ہیں جب وقت پہ بھائی جان جب وراثت تقسیم نہیں ہوتی تو بعد میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، نیتیں بدلتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا۔ تو اس چاہیے تھا پہلے دن ہی تقسیم کر کے حصے الگ الگ کر دیتے، بیچارے چھوٹے تھے ان کا مال محفوظ کر دیا جاتا، یا نیک نیتی سے ان کے مال کا حصہ کاروبار میں لگا کر اس میں سے جو پرافٹ ان کے حصے کا تھا اس میں ایڈ کیا جاتا۔ تو ایسا جب نہیں کیا گیا، یہ وراثت کو صحیح وقت پر تقسیم نہ کرنے کی خرابیوں میں سے خرابی ہے۔ اور پھر معاشرے میں بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے بہنیں حصہ مانگ لینا تو اس کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے، تو وہ بھی بیچارے معاشرے کی بیچاریاں جو دباؤ ہے اس وجہ سے بولتی نہیں ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو قریب دور کی، ہمارے حافظ عبدالسلام بن محمد حافظ اللہ، انہوں نے ایک دفعہ بیان کیا، ان کے والد ماجد بھی عالم تھے حافظ محمد صاحب رحمہ اللہ، وہ ہمارے بھی استاد تھے، میں نے ترمذی شریف اور بلوغ المرام کچھ ان سے پڑھی تھی۔ تو فوت ہو گئے، زمین تھی، تو حافظ صاحب کہتے ہیں میں بھٹا محبت ان کا گاؤں تھا، وہاں گیا تو اپنی بہنوں کو اکٹھا کیا، تو والد صاحب کی جو جائیداد ہے زمین ہے اس کو ہم تقسیم کر لیں۔ تو ایک بہن کہنے لگی بھائی جان ہم نے آپ سے کیا حصہ لینا، آپ ہمارے اکیلے بھائی ہیں تو آپ رکھیں۔ آپ صاحب نے کہا بہن اللہ کا حکم ہے وراثت کے متعلق، یہ حدود اللہ ہے، ایک دفعہ مجھے تقسیم کر لینے دو،
پھر میں چلا جاؤں گا، دوبارہ جب آیا نا میں تو اپنا حساب لے چکی ہوں گی، پھر آپ نے مجھے کچھ دینا ہوا تو دے دینا۔ تو کہتے ہیں میں نے حصے بانٹ دیے زمین، جو جو کسی کی زمین اتنی آتی دے دی۔ کچھ وقت گزرا، اب ایک فصل وہ زمین کی بہن نے وصول کر لی، تو کہتے ہیں میں گیا، میں نے کہا باجی وہ آپ نے اس دن کہا تھا کہ ہم نے بھائی تجھ سے کیا لینا تھا، اب وہ زمین مجھے دے دیں آپ، ویسے سمجھانے کے لیے۔ تو کہتے ہیں بھائی جان میں آپ کو کیا دوں، اس زمین میں اچھی خاصی فصل میرے بچوں کی آتی ہے اور ہمارا ٹھیک ٹھاک گزارا ہوتا ہے، تو میرا حصہ ہے باپ سے، میں کیسے دوں؟ تو کہنے لگے میں نے بہن یہی سمجھانا تھا آپ کو، یہ معاشرے کا جو دباؤ ہے نا یہ ہمیں صحیح تقسیم نہیں کرنے دیتا۔ ایک دفعہ جب کسی کا مال اس کے ہاتھ میں تھما دو نا، پھر اس کے بعد دیکھو کہ وہ کتنے اثار کے ساتھ کہتا چلو خیر ہے بھائی جی تسی لے لو میرا گزارا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ معاشرے میں دباؤ ایسا، یہ جاہلیت کے زمانے میں بھی عورتوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ یہ وراثتی ظلم جو ہے یہ تھا، اسی لیے اللہ نے کہا للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے۔ پھر آگے فرمایا ہے وللنساء نصیب، عورتوں کے لیے بھی اسی طرح اللہ نے حصہ رکھا ہے۔ تو جو شریعت کی مقرر کردہ حدود کے مطابق تقسیم نہیں ہوتی، وہاں پھر فسادات، بہن بھائیوں میں جھگڑے، اور آگے پھر یہ جھگڑے نسلوں تک منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہاں لاہور میں کتنے ایسے کیس آتے رہتے ہیں ہمارے پاس بھی۔ ایک دفعہ بہت بڑا نام ہے جماعت میں ذکر نہیں کرتا، تو کیس تھا ان کا، تو ہمارے مفتی عبید اللہ فیف صاحب اور عبدالغفار روپڑی صاحب، ایک بھائی کراچی میں ہے ان کا بڑا، تو اس نے نا سوال لکھا اور روپڑی صاحب کو فتوے کے لیے دیا، مجھے فتویٰ دیں، جائیداد کے متعلق تھا۔ اب روپڑی صاحب نے مولانا عبدالجبار صاحب وہاں ایک پڑھاتے ہیں، ان کے ہاتھ وہ میرے پاس بھیجا کہ آپ اس سوال کا جواب لکھیں۔ میں نے سوال پڑھا، میں ان بندوں کو جانتا تھا، میں نے مولانا عبدالجبار صاحب سے کہا کہ حضرت اس سوال کا جواب میں نہیں لکھوں گا، یہ فتویٰ کم ہے، یہ قضاء کے ساتھ زیادہ اس کا تعلق ہے، قاضی فیصلہ کہ دو بھائیوں کا جھگڑا اختلاف ہو نا، تو وہاں ہر کوئی اپنی مرضی کا مسئلہ لکھ کر بھیجتا ہے۔ ہاں اگر یہ سارے بھائی اتفاق کر کے سوال لکھیں، سارے اس سوال پر متفق ہوں، پھر میں فتویٰ لکھوں گا۔ اگر یہ ایک بھائی کا سوال ہے باقیوں سے پوچھا ہی نہیں ہے تو میں سوال کا جواب بالکل نہیں لکھوں گا، اس لیے کہ وہ اس کے سوال کے مطابق تو جواب ہوگا، باقیوں کو سوال میں اشکال ہوگا اور وہ لڑائی کا باعث بنے گا اور مفتی کا فتویٰ فساد کا باعث بنے گا، تو میں نہیں لکھوں اسے چلے گا۔ پھر کوئی ہفتہ 10 دن گزرے تھا، کہتے ہیں آپ صاحب کہتے ہیں کہ آپ جو سوال ہے سائل کے سوال کے مطابق لکھ دیں۔ میں نے کہا شیخ صاحب یہ سوال کم ہے، یہ قضاء کا مسئلہ ہے، قاضی اور جج کا کام ہے، لڑائی نہ ہوئی ہوتی پھر ہم سوال کا جواب لکھتے ہیں، کیونکہ مفتی تو جیسا سوال ہے ویسا جواب دیتا ہے، تو اب یہ اس سے ہٹ کر مسئلہ ہے۔ پھر میں نے ان کے ایک بھائی کو فون کیا، میں نے کہا بھائی جان یہ میرے پاس سوال آیا ہے، کیا متفق ہیں؟ انہوں نے کہا جی شیخ صاحب 2 پہلے پنچایتوں میں فیصلہ ہمارے حق میں ہوا ہے۔ میں نے کہا اچھا پھر آپ یوں کریں، روپڑی صاحب کے ہاں چلے جائیں، یہ سوال ہے اور اس کے مطابق وہاں فتویٰ لینے والے بھائی آپ کے پہنچے ہوئے ہیں، تو یہ اکثر ایسے ہوتا ہے جب وقت گزر جاتا ہے، تقسیم نہیں ہوتی، مال میں اللہ تعالیٰ نے کوئی اضافہ کر دیا، کاروبار چمک گیا تو ایک غالب آ گیا یا اس کی اولاد بیٹھ گئی، وہ خاندانوں میں جھگڑے لڑائیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہر کسی کا حصہ مقرر کیا اور حدود اللہ قرار دے کر وقت پر اس کی تقسیم بتائی ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ تقسیم کرنی چاہیے۔ جتنے والد کی وفات کے بعد موجود تھے وہ سارے وارث ہیں، تو سب کو حصہ ملے گا۔